سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 صفحہ نمبر 296۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، طرف زمین کے، الَّتِي، جو جس میں، بارکنا، ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب نافلہ زائد، یعنی پوتا یعقوب، وَكُلًّا، اور سب کے سب، جعلنا، ہم نے بنائے، صالحین، صالح نیکوکار، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کو، ائمہ، امام، یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کام کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کے دینے کی، وَقَانُوا، اور تھے وہ، لنا، ہمارے، عابدین، برگزیدہ بندے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، آتَيْنَاهُ، ہم نے دی اس کو، حکمًا وعلما، حکمت اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، من القریہ، بستی سے، التی، وہ جو، کانت، تھے، تعمل الخبائث، عمل کرتے برے گندے، انہم، بے شک وہ، کانو، وہ سب، قوما، لوگ، سوئن، برے، فاسقین، نافرمان تھے، وَدَخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کر دیا اس کو، لوط السلام کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو، بے شک وہ، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے پہلے انبیاء کے ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی جو انتھک محنتیں تھیں، اور اس محنتوں کے نتیجے میں جو ان کو تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی، لوط علیہ السلام یا نوح علیہ السلام، انہوں نے کتنی محنتیں کی، ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ڈٹ گئے اللہ کے دین کے لیے، اور جو اللہ کے دین کے لیے ڈرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، چلتا ہے، اس کے اوپر تکالیف آتی ہیں، تو انہوں نے صبر کیا، تو ہم نے بھی ان کی مدد کی۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریشان مکہ کے ظلم و ستم سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ ایک ریت چلتی چلی آ رہی ہے، اللہ والوں کو ستایا جاتا رہا ہے، اور وہ تنگ ہوتے رہے ہیں ان سے، اور آخر میں فتح ان کی ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے لوط، ابراہیم علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، طرف زمین کے، الَّتِي، وہ جو، بارکنا، ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چپ کرا دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کی آنکھیں جھک گئی شرمندگی کے ساتھ، ان سے جواب بانی نہ آیا، تو وہ پھر جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا دوسرے، اس پہ اتر آئے کہ اس نے تو ہمیں ناکام کر دیا، نامراد کر دیا، ہمیں اس نے ذلیل رسوا کر دیا، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہمارا تو ہم تو کسی طرف رہی نہیں، کسی کو اپنا سر اٹھا جو کہ رہی نہیں، تو انہوں نے کیا جی، نئی چالیں چلنی شروع کر دی
اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر صرف آپ کا بھتیجا لوط علیہ السلام وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ پھر یہ دونوں ابراہیم اور لوط اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ عراق سے ہجرت کی، آپ فلسطین کی طرف شام کی طرف چلے گئے۔ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، ہم نے برکت دی شام کا علاقہ، یہ شام کا علاقہ یہ سارا فلسطین کو لگتا تھا شام کا علاقہ، یا وہ چھوٹے چھوٹے بن یومن فلسطین چھوٹے چھوٹے علاقے بن گئے، پہلے نہیں، پہلے ایک ہی تھا شام تھا، سب فلسطین اس میں شامل ہوتا تھا۔ تو ہم نے برکت دی، یہ بڑا ایک زرخیز علاقہ تھا فلسطین کا یا شام کا علاقہ، اور اس کے اندر ایک ہریالی شادابی اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں سبز اور پھل اور باغات بڑے تھے، وہ اللہ نے برکت رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ادھر شام کے علاقہ کے اندر انبیاء کا بے شمار انبیاء آئے تھے تبلیغ کے لیے، اور اس کے علاوہ ادھر بڑے بہت سے انبیاء مدفون ہیں ان کے شام کے علاقہ کے اندر فلسطین۔ اس کے علاوہ برکت دی اللہ نے، کیا برکت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ معراج پر لے جایا جانا تھا تو آپ ادھر آئے تھے، یہاں سے سفر شروع کیا تھا، یہیں پر آپ کا وہ ادھر بھی آ کے جیسے آپ پڑھتے ہیں کسی مدینہ میں ہانی کے کر پیٹ چاک کیا، کئی کہتے ہیں ادھر لا کر پیٹ چاک کیا گیا آپ کا، پھر وہ جہاں حکمت اور علم بھر دیا گیا آپ کے پیٹ کے اندر، وہ سارا اس کے اندر ذکر آتا ہے، یہی علاقہ تھا۔ اور پھر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی وہاں پر امامت فرمائی تھی، وہ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی تھی، یعنی یہ سارے بارکنا، ہم نے برکت اس علاقے کو، یہ بڑا برکت علاقہ ہے شام کا، اور احادیث کے اندر بڑا ذکر آتا ہے اس کا بڑا ذکر آتا ہے کہ شام کا علاقہ ایک دینی لحاظ سے اور ایک برکت کے لحاظ سے بڑا اہم علاقہ ہے مکہ مدینہ کے بعد۔ بعض ایسی حدیث آتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کی شام کی جو فضیلت ہے مکہ مدینہ سے زیادہ ہو گئی ہے، ایسی بات آتا ہے کہ تم جب جاؤ ہجرہ کر کے شام کی طرف چلے جاؤ ہجرہ کر کے، ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، یعنی بڑا ایک بڑا بابرکت علاقہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بوڑھے ہو گئے تھے، ربی حب لی من الصالحین، دعا کی اللہ سے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسحاق دیا، پھر اسحاق کے بعد یعقوب دیا، یعنی پوتا، نافلہ کہتے ہیں زائد کو، اللہ کی رحمت ہو گئی، پورا خاندان چھٹ گیا، لوط اور آپ دونوں علیہ السلام لہذا دونوں نکلے، اللہ نے جب آپ کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور اس کے عوض اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر بیٹے دیے، اسحاق دیا، یعقوب علیہ السلام دیا، پھر آپ کی نسل چلی اس کے اندر، وہ آگے بڑھتی چلی گئی، یعنی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ دعا مانگنا، دعا کروانا یہ سنت ہے انبیاء کی، اور یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ جب غزوہ اطاس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو عامر تھا، اس کو سردار بنا کر بھیجا اس اطاس کی طرف، وہ جب جنگ لڑے تھے تو ان کو تیر لگا، پاؤں زخمی ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری آئے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور تیر نکالا، اس میں سے پانی نکلا، تیر زہر والا ہوگا، تو کچھ دیر وہ زندہ رہے، اور انہوں نے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں ابو موسیٰ اشعری میرے بعد تو امیر بننا، اور کہا کہ جب اگر میں فوت ہو گیا تو اللہ کے نبی کے پاس جانا، اسے کہنا ابو عمر کہتا تھا میرے لیے دعا کرنا۔ ابو عمر کا صحابی ہے، وہ دیکھو کتنے طلبگار، کتنے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو ڈرتے ہی نہیں نا، ہمیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کبھی دعا کی نہیں اپنے لیے، ہم سب ایسے ہی اپنے لیے دعا کبھی نہیں کی کہ بیٹھ کے کبھی فرض نمازوں کے بعد دعا بنا کر لے اپنے ذات کے لیے۔ اتنے مسائل میں انسان گرا ہوا ہے کہ جب سوچتا نا مسائل ہی مسائل ہے، لیکن میرا نہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، کبھی کی نہیں دعا اپنے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، یہ دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ ابو عمر فوت ہو گئے، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جو ابو عمر تھے نا وہ فوت ہو گئے، کہتے میں اطاس کا وہ مار کا ہوا، ہم جیتے واپس آئے، میں جب واپس آیا تو مدینہ کی طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ ننگے بدن تھے اور آپ کی جو پیچھے کمر تھی وہاں پر چست جو چارپائی تھی وہ اس کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو آپ اٹھے، میں نے کہا سلام کیا اور میں نے کہا کہ ابو عامر جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا آپ سے مطالبہ کیا تھا، ایک دعا کی درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی سے جا کر کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ بیٹھے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا یا اللہ ابو عامر کو بخش دے،
اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ پڑتی، یا اللہ ابو عامر کو بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی دعا فرما اس کے لیے، صحابی ہے، کیا رتبہ ہے، اور کس سے دعا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا مرتبہ، ان کا کیا مقام ہے، اور صحابی جنتی، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسا، یا اللہ ابو عامر کو معاف فرما دے، دعا کی، اور یا اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ دعا کر رہے اللہ کے نبی ابو عامر کے لیے، وہ شہید ہو گیا لیکن دعا فرما اللہ کے نبی سے۔ اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، کیا بات ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جو دعا کر لے کر آئے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ سے کہا اللہ ابو موسیٰ اشعری کو بھی معاف فرما دے اور اس سے بہشت والوں میں شامل فرما دے۔ ان کے لیے بھی دعا کی گئی، یعنی دعا کرنا، دعا کروانا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کو قبول فرما لے، اس لیے جو نیک لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے انسان کو دعائیں کرواتے رہنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے، پریشانی سے بچا کر رکھتا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اللہ فرما رہے ہیں جتنے ہم نے ابراہیم السلام کی اولاد تھی وہ سب نیک تھے، سب صالح تھے، سب نبی تھے، نبوت کا سلسلہ چل پڑا، اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی جب نسل میں سے آئے، وہ اسحاق اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی اپنا نسل میں سے تھے، ٹھیک۔ وَوَهَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو امام، وہ کیا کرتے تھے، یہدون بامرنا، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اللہ فرما ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی تھی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، اور نماز قیام کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کا یہ ہمارا حکم تھا اور ہم نے ان کو توفیق دی نیک کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی۔ اور اسی طرح جیسے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن و حدیث اللہ کی طرف سے، قرآن جیسے اللہ کی طرف سے نا، ایسے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم جو یہ دو کتابیں محفوظ ہیں نا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہی بھی، اور جو حدیث ہے، حدیث رسول ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حسرت تھی کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی وحی کیسے آتی ہے، مجھے بڑی حسرت تھی۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے ذکر کیا، حضرت عمر نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اے یعلا جب وحی اترے گی نا میں تجھے بلا لوں گا۔ کہتے وہ جرانہ کے دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اوپر ایک پردہ کر دیا، جب آپ واپس آئے طائف طرف سے تو ایک گوار آدمی آیا، دیہاتی آدمی آیا، کہتے وہ آئے، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اوپر چگا پہنا ہوا تھا، وہ اس کا احرام، اس کا چگا جو تھا نا وہ نا اس سے خوشبو کے ساتھ لتھڑا ہوا تھا، ایسی خوشبو آ رہی اسے احرام میں سے جو اس نے اوپر لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس احرام یا چگے کی حالت میں کیا میرا احرام کرنا ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے جو میں نے کام کیا، خوشبو لتھڑا ہوا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اسی اسنا میں نا اللہ کے نبی کو وحی اتنی شروع ہو گئی اور آپ کے اوپر وہ ایک چادر تان دی گئی حضرت عمر فاروق نے۔ آپ نے عمر فاروق میں یعلا کہ اس کو بلا کر لے کرو، یعلا کو بلایا گیا، حضرت عمر فاروق نے یعلا کا سر پکڑ کر نا اس چادر کے اندر کر دیا کہ دیکھو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یعلا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے نا وہ سرخ ہو رہا ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ کہتے میں دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد جب وہی موقوف ہو گئی تو اللہ کے نبی کی جب وہ ختم ہو گیا، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کہتے میرا جسم باہر تھا، سر میرا اندر تھا، میں نے دیکھا آپ خراٹے لے رہے ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے وہی کی وجہ سے۔ پھر جب وہی موقوف ہو گئی، ختم ہو گئی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا وہ دیہاتی آدمی کا اسے بلاؤ، اسے بلایا گیا، ڈھونڈ کر لے کر آئے، کہا تو نے سوال کیا تھا کہ اس کا کیا کروں گا، احرام ہے، میں نے وہ عطر لگا کر خوشبو لگا کر پہنا ہے، اس کا کیا کروں؟ فرمایا تو جو چگا پہنا ہے اس کو اتار کے پھینک دے، اور جو تیرا احرام ہے اس کو 3 دفعہ دھو لے، اور اس کے بعد وہی کام کرتا رہا جو عمرے اور حج کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہی بھی اللہ کی کلام ہے۔
جیسے یہ اللہ کا کلام ہے وہی بھی اللہ کا کلام ہے. کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا آپ نے کہا پتہ نہیں تھا کیوں مسائل اتر رہے تھے. جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی آپ نے اس کو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مسئلہ بتایا آپ نے اس کو بلا کو مسئلہ سمجھا دیا. اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اس طرح وہی بھی اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے. یہ وما ينطق عن الهوى وہی کیا ہے یہ بخاری اور سیاست کتابیں وہی ہیں. صحیح حدیث یہ جیسے قرآن کا درجہ ویسے ان کے درجات ہیں. اور فرمایا کہ جیسے وما ينطق میرا نبی نہیں بولتا وہی کے بغیر جو ہم کہتے ہیں وہی بولتا ہے. اس لیے جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے اس طرح وہی پر ایمان لانا فرض ہے. کوئی کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے پتہ نہیں کب لکھی گئی کیسے لکھی تیرے ذہن کا فطور ہے تو نے کوشش نہیں تو نے پڑھنے کا طریقے نہیں دیکھا. وَلُو وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور تھے وہ ہمارے برگزیدہ بندے سب جتنے نبی گزرے ہمارے برگزیدہ بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دی حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ انہم کانوا قوما سوء فاسقین. ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اس کی قوم سے. ہم نے پیچھے پڑھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو لوط علیہ السلام قوم تھی وہ برے جو لواطت کے اندر پڑی ہوئی تھی. اس کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتی تھی اور شہروں کو بیٹھتی تھی سڑکوں بیٹھتی تھی لوگوں کو تنگ کرتی تھی بڑی برائیاں تھی اس کے اندر. فرمایا ہمارے کہ وہ خبائث یہ بڑے گندے کام کرتی تھی جو یہ کام کرتی تھی یہ جو اپنا لوط علیہ السلام کی قوم تھی. فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کی قوم سے بچا لیا اور اس کو ہم نے پناہ اس کو سب باقی سب کو برباد کر کے رکھ دیا. وہ ہم نے پیچھے پڑا کہ لوط علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے اور ان کی بیوی بھی ان میں شامل تھی اور پھر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسی اس بستی کو اوپر جا کے الٹا دیا گیا. اس ظلم کی اس گناہ کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے اس کا ذکر پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ یہ لوگ برے تھے اور نافرمان تھے اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے داخل کر دیا اس کو لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا اپنی رحمت سے اپنی رحمت داخل لیا. انه من الصالحین وہ نیکوکاروں میں سے تھا. وہی بات آ گئی جو اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو رحمت داخل کر لیتا ہے. وَإِنَّهُ اللہ فرمانے اللہ تصدیق کر رہے ہیں مور لگا رہے ہیں میرے نیک بندے تھے میرے صالح بندے تھے تم نے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے. تم کہتے ہو ابراہیمی ہے اور عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم. فرمایا وہ سب نیکوکار بندے تھے ان کے نقشے قدم پر چل کے نہ دیکھو چلو صحیح تم چلتے ہی نہیں تم نے چلنے کی کبھی کوشش کی نہیں ان کے نقشے قدم کے اوپر. وہی ذکر کیا جا رہا ہے وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے داخل کر دیا رحمت میں. انه من الصالحین اور وہ صالح تھے نیک تھے. نیک لوگ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر آتی ہے آپ نے ایک آدمی آیا وہ بھی دیہاتی تھا. آپ کہنے لگا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجیے. مال مانگ رہا تھا مال غنیمت ہے اور مجھے مال دے دیجیے. آپ نے مایا خوش ہو جا. وہ کہنے لگا جی کیا خوش ہو جاؤں جب میں آتا ہوں کہتے خوش ہو جا مجھے مال چاہیے. آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا سرخ ہو گیا. آپ نے اس سے منہ پھیرا اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری بلال کھڑے تھے کہا ابو موسیٰ اشعری اور بلال تم خوش ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں اس نے خوشی قبول نہیں کی تم خوش ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں چلو ہم خوش ہو گئے ہمیں پانی کا پیالہ لے کر آؤ. وہ پانی کا پیالہ لے کر آئے آپ نے اس میں کلی کی وضو کیا منہ دھویا. کہا ابو موسیٰ اشعری و بلال اس کو پیو اپنے منہ پر اور اپنے چہرے کے اوپر ڈال لو. انہوں نے اس پانی کو پیا اور تھوڑا سا پیا چہرے پہ ڈالا. ام سلمہ کہتی ہیں ام المومنین وہ کہتی ہیں اے میرے بیٹو کچھ پانی میرے لیے بچا کر رکھنا. وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ پانی پیا کچھ ام سلمہ ام المومنین کو بھیج دیا انہوں نے پیا. یعنی اللہ وہ کیا تھی خوش ہو جاؤ. بشارت تھی بہشت کی بشارت تھی جنت کی بشارت تھی اللہ کی رحمت کی. اس گوار نے قبول نہ کی اور ابو بلال نے قبول کر لی ابو اشعری نے قبول کر لی. یہ جو صالح بندے اللہ کے نبی کے دور کے اندر وہ یہ نیک لوگ تھے جن کو بشارتیں دی گئی انہوں نے اللہ کی بشارتوں کو قبول کیا اللہ کے نبی کی بشارتوں کو قبول کیا. اللہ نے کو کیا درجات دی اننا صالحین وہ بھی صالح تھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے پیروکار ہیں یہ بھی صالح ہیں آپ کے ماننے والے. یہ ذکر کیا جا رہا ہے نیک لوگوں کا جو نیک لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ان کے ساتھ ہماری آخرت ہمارا اٹھنا بیٹھنا آخرت کے اندر ان کا سب شامل فرما دے. صدق اللہ العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونجیناہ اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو ولوطا اور لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کو الی الارض ایسی زمین کی طرف التی وہ جو بارکنا فیہا ہم نے برکتیں رکھی تھی اس میں للعالمین جہان والوں کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً یعقوب بھی جو زائد تھے یعنی یعقوب علیہ السلام زائد یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنا دیا وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا ان کو ائمۃً امام یہدونا وہ رہنمائی کرتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کی طرف وحی کی فعل الخیرات اچھے کام کرنے کی وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنے کی وإیتاء الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور تھے وہ ہماری بندگی کرنے والے لوط علیہ السلام آتیناہ ہم نے دی ان کو حکمن حکمت وعلما اور علم ونجیناہ اور ہم نے نجات دی اس کو من القریہ ایسی بستی سے اللاتی وہ جو کانت تعمل الخبائث جو برے کام کرتی تھی انہم یقیناً وہ کانو تھے قوم سوء برے لوگ فاسقین گناہگار وادخلناہ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو داخل کر دیا فی رحمتنا اپنی رحمت میں انہ من الصالحین یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے